السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یعنی کہ UET لاہور نے باقی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے مقابلے کے لیے جو نئی انٹری ٹیسٹ اور ایڈمیشن کے حوالے سے پالیسی بنائی ہے اس پہ بات کروں گا۔ لہٰذا وہ تمام والدین اور وہ اسٹوڈنٹس جن نے FSC کے پیپرز دیے ہیں اور یا A لیولز کے پیپرز دے رہے ہیں یا ایسوسیٹ ڈپلومہ کے 3rd ایئر کے پیپر دے رہے ہیں، یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ UET کے 20 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں طلباء اس وقت انجینئرنگ اور دوسرے شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 5 سب کیمپسز ہیں UET لاہور کے، اور اس کے علاوہ 12 الحاق شدہ ادارے ہیں جو UET کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ اب سے پہلے ہو کیا رہا تھا کہ بہت سی پرائیویٹ یونیورسٹیز FSC کے ریزلٹس آنے سے پہلے ہی پروویژنل بیسس پہ اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دے دیتے تھے، اور جیسے ہی ان کے FSC کے ریزلٹس آتے تھے تو جو ان کے کرائیٹیریا پہ پورا اتر رہے ہوتے تھے ان اسٹوڈنٹس کو وہ رکھ لیتے تھے، اور جو نہیں پورا اتر رہے ہوتے تھے انہیں وہ ایڈمیشن ان کا جو ہے وہ کلوز کر دیتے تھے۔ UET کی پالیسی اس حوالے سے کافی مختلف تھی۔ UET کا انٹری ٹیسٹ تو FSC کے ریزلٹ سے پہلے ہو جاتا تھا، لیکن جو داخلے تھے وہ FSC کے ریزلٹس کے بعد آتے تھے، اور UET کلاسیں جو ہے نیئرلی وہ 2 سے 2.5 ماہ کے بعد FSC کے ریزلٹ کے بعد شروع ہوتی تھی، جبکہ تمام پرائیویٹ اداروں کی کلاسز جو ہیں FSC کے ریزلٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھیں۔ اس کی وجہ سے UET کو کافی مسائل کا سامنا تھا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے UET لاہور نے اس سال 2 اہم فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا اہم فیصلہ تو یہ ہے کہ UET اس دفعہ آن لائن جو ہے وہ ایڈمیشن ٹیسٹ لے گا۔ پہلے UET کا جو ہے وہ مینولی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا تھا، اس دفعہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گھر بیٹھے یا ڈفرینٹ سینٹرز کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے آن لائن ٹیسٹ دیں گے۔ اس حوالے سے UET کی کافی حد تک بات چل رہی ہے ورچوئل یونیورسٹی سے، اور ان کے درمیان معاملات جو ہے آن لائن ٹیسٹ کے حوالے سے طے پا گئے ہیں۔ دوسری بہت ضروری بات جو ہے، UET لاہور نے بھی نجی یونیورسٹیز کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ پروویژنل ایڈمیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹس کے میٹرک اور FSC پارٹ 1 کے مارکس کو دیکھتے ہوئے پروویژنل بیسس کے اوپر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو انرول کیا جا سکے گا، اور جیسے ہی اس کے FSC کے رزلٹ آئیں گے، اگر وہ 60% جو یا فرسٹ ڈویژن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ اگر اس کرائیٹیریا پہ پورا اتر آئے تو وہ اس اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن سیکیور رہے گا UET لاہور میں۔ UET کے اس فیصلے کے پیچھے 2-3 بہت بڑے محرکات ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو UET میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ انہیں کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا ہوتا تھا اس سے پہلے، اور وہ بھاری بھرکم فیسیں پرائیویٹ یونیورسٹی میں ادا کر چکے ہوتے تھے، کیونکہ وہاں پر کلاسز شروع ہو جاتی ہیں، اور HEC کا ایک رول ہے کہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں اٹینڈنس یا انرولمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی فی ریفنڈ نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں کی کیونکہ فی ریفنڈ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ UET میں داخلہ نہیں لے سکتے تھے، تو UET نے اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے یہ جو ہے اسٹیپ لیا ہے۔ اس کی دوسرا جو بڑی وجہ ہے وہ یونیورسٹی کے UET لاہور کے میرٹ کی مسلسل گراوٹ ہے۔ UET لاہور کا آج سے 3-4-5 سال پہلے تک جو میرٹ تھا وہ 80s میں 75 80s میں رہتا تھا، جبکہ اس دفعہ جو ہے وہ UET کا میرٹ 60s کے اندر آ گیا۔ تو یہ UET والوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ ہماری جو میرٹ ہے وہ بتدریج گراوٹ کا شکار ہے، اور پھر ان کے جو سب کیمپسز ہیں یا جو ان سے الحاق شدہ ادارے ہیں ان کا میرٹ اس سے بھی کم جا رہا تھا۔ اور اس کی تیسری بڑا وجہ جو ہے UET کا سیلف فائنانس بیسس پہ ایڈمیشن ہے۔ UET لاہور ایک دفعہ پھر سے 2019 سے UET لاہور نے سیلف فائنانس بیسس پہ ایڈمیشن کیے ہیں، لیکن 2019 کے ایڈمیشن میں 15 سے 20% سیٹیں جو سیلف فائنانس پہ تھیں وہ فل ہو سکی ہیں، کیونکہ اگر UET لاہور جلدی ایڈمیشن کرتا ہے تو بہت سے چانسز ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جا کے فیس ادا کرتے ہیں وہی UET میں آ کے سیلف فائنانس بیسس پہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔
تو لہٰذا دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اس دفعہ ای کیٹ کا جو ٹیسٹ ہوگا انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ وہ آن لائن ہوگا یو ای ٹی کی طرف سے, اور دوسرا یو ای ٹی اب 2020 اور اس سے آن ورڈ جو ہے اپنی نئی ایڈمیشن پالیسی لا رہی ہے, جس میں جو ہے وہ کلاسز جو ہیں وہ آفٹر ایف ایس سی ریزلٹس جو ہے وہ شروع کی جا سکیں گی. ویورز, یہ تھا آج کی ویڈیو کے حوالے سے. اگلے آنے والی ویڈیو میں آپ کو یو ای ٹی کی ڈیٹیل جو ایڈمیشن پالیسی ہے, ایگریگیٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو باتیں ہیں, کنفیوژنز ہیں, ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جن لوگوں تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچی ان تک یہ انفارمیشن پہنچائی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا فائدہ ہو سکے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں, اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں. بہت شکریہ.